السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 270 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والے لوگو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے زمین میں سے یعنی کھیتی میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، ولا تیمموا اور نہ ارادہ کرو تم نکمی چیزوں کو دینے کا، منہ تنفقون اس سے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم خود اس کو پکڑنے والے، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس کے لینے کے بارے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا، غربت کا، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقد اوتیا پس تحقیق وہ دے دیا گیا، خیرا کثیرا بہت سی بھلائی، وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر اور جو بھی تم خرچ کرو کسی قسم کا خرچ کرنا، یا تم نظر مانو منت مان لو منت ماننا، فإن اللہ یعلم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف مومنین کے لیے ہے، مومنوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ جو بھی تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو صرف مومنین کے لیے یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو مومن نہیں اس کا خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اجر اور ثواب کا باعث ہی نہیں، قبول ہی نہیں۔ تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک شرط اور لگا دی، اور وہ ہے کہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ مال کو یعنی ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، ریاکاری نہ ہو، اور یہ چھٹا حکم ہے کہ وہ طیب ہو، اچھا ہو، یہ نہیں کہ باسی چیزیں، پھٹے ہوئے کپڑے، یہ چیزیں اللہ کی راہ میں اٹھا کے دے دی جائیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اچھا ہو، قابل استعمال ہو، اس کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی پاکیزہ ہو، حرام طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، یعنی چوری کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، رشوت کا مال نہ ہو۔ اسی طرح گانے بجانے والے لوگ جو ہیں ان کی کمائی بھی حرام ہے، کتے اور بلیوں کے کاروبار کرنے والوں کی کمائی بھی حرام ہے، اسی طرح بہت سی اور بھی ایسی کمائیاں ہیں جو حرام ہیں۔ تو یہ حرام مال میں سے صدقہ اگر دیا جائے تو یہ طیب نہیں ہے، بلکہ یہ خبیث ہے، ناپاک چیزیں ہیں۔
فرمایا کہ اپنی کمائی میں سے طیب چیزوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور یعنی کھیتی میں سے، کیونکہ کھیت کی زکوٰۃ علیحدہ ہے۔ عام مال میں سے تو 40واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے سال گزرنے کے بعد، اور کھیت کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کھیتی کو کاٹا جائے اناج اور اس طرح کی چیزوں پر عشر مقرر ہے۔ ایسی کھیتیاں جہاں جو خودرو زمین پر ہیں، جہاں بارش کا پانی ہے، وہاں اس کھیتی کے کاٹنے کے بعد فصل کو اٹھانے سے پہلے 10واں حصہ غربا میں اور جو لوگ زکوٰۃ کھاتے ہیں ان میں دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر پانی قیمتاً اس کو دیا جاتا ہے، یا آج کل جس طرح بہت سے اخراجات کھیتی کے اوپر آتے ہیں، تو پھر 10ویں کی بجائے 20واں حصہ اس میں سے کھیت کا پھل اناج اٹھانے سے پہلے، غلہ اٹھانے سے پہلے نکال دیا جائے گا، باقی تمام مال میں سے 40واں حصہ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی ایسی نکمی چیزیں جن کو تم خود قبول نہیں کرتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر کے، یعنی جس طرح دانتوں میں زبان دے کر ناقابل قبول چیز کو تم پکڑتے ہو، تو اس طرح کی چیز تم اللہ کی راہ میں مت دو۔ اور اللہ کی راہ میں دیتے وقت یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نعوذ باللہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ گئی کہ ہم اس کی جگہ پر غریبوں کو دے رہے ہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے اور آپس کے تعلقات کی مضبوطی کا سبب ہے کہ جب ایک دینے والا دیتا ہے تو لینے والا اس کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا کرو، ورنہ اللہ تو غنی ہے، وہ ہر ایک کو اپنے پاس سے دیتا ہے اور دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، کسی ضرورت کے وقت کیا کرو گے، تھوڑا دو، زیادہ رکھ لو۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یعنی اپنی خواہشات کو یاد کرا دیتا ہے، وہاں خرچ کر لو، یہاں خرچ کر لو، سیر کر آؤ، تفریح کر لو، جوڑے خرید لو، میچنگ کر لو، زیورات بنا لو، کوئی اور اس طرح کے پروگرام، اور کچھ نہیں نظر آتا تو مکان پہ لگا لو۔ تو فرمایا کہ شیطان تو فقر اور بے حیائی کا وعدہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ میری راہ میں دو گے تو میری بخشش حاصل ہوگی اور فضل یعنی بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خرچ کیے ہوئے کا بہت سا بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو 2 فرشتے روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو نہیں خرچ کرتا اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ تو اللہ کے تو فرشتے ہیں جو دعائیں کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کو نوازتا ہی رہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، علیم بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی وسعت میں اور اس کے علم میں کوئی کمی نہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، دین کی سمجھ ہونا اور پھر اس دین پر عمل کرنا، یہ سب حکمت کی اور دانائی کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو اس کے دین کی حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی وہ تو بہت بڑی بھلائی دے دیا گیا۔ یعنی مال کی کثرت کا ہونا بھی بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دین کے ساتھ ساتھ مال دے دے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 ہی لوگوں کی ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ دوسرا وہ جو اس کو دیکھ کر صدقے دل سے خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی پڑھ لوں، یا کوشش کرتا ہے کہ میں بھی پڑھ لوں اور میں بھی پڑھاؤں، فرمایا کہ دونوں کا اجر برابر ہے۔ اسی طرح ایک کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور
آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک کو دیتا ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس کو دیکھ کے سچی خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو تو میں خرچ کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کا عمل برابر، اجر برابر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت آ گئی، دانائی مل گئی، وہ بہت سی بھلائی دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر الباب، اولو الالباب، عقل مند، جن کے دماغ کے اندر اچھی سوچ ہو، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، دوسرے لوگ ایسی باتوں سے نصیحت نہیں پکڑ سکتے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقوں کو میں سے ایک طریقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ خرچ کرنا یہ فرضی صدقات بھی ہیں اور نفلی صدقات بھی۔ اور نظر کیا چیز ہے؟ منت ماننا۔ منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بشرط اور ایک ہوتی ہے بلا شرط۔ شرط والی منت، شرط والی نظر یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ دیا تو میں یہ نیکی کروں گی، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ملی تو وہ نیکی کی نہیں، یہ بشرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کو پسند نہیں کیا کہ اللہ اس کو صحت دے دے پھر میں یہ صدقہ کروں گی، میرا بچہ پاس ہو جائے پھر میں یہ کروں گی، مجھے صحت ہو جائے پھر میں یہ کروں گی، فلاں میری خواہش پوری ہو جائے پھر میں یہ کروں گی۔ یہ شرطیہ نظر ہے، شرط کے ساتھ منت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے والی بات ہے، جبکہ اللہ تو بخیل ہی نہیں ہے، تو پھر نظر کا فائدہ کیا۔ دوسری ہے بلا شرط، کہ جس طرح ایک یعنی عورت ہے یا مرد ہے تو وہ بغیر کسی شرط کے یہ خواہش کرے کہ اب میں تہجد پڑھا کروں گی، اب میں ترجمہ شروع کر لیتی ہوں اور میں پڑھوں گی، اب میں حدیث پڑھنی شروع کرتی ہوں، اب میں فلاں نیکی جو ہے نا وہ میرا دل چاہتا ہے میں کروں، چلے میں نفلی روزے رکھا کروں گی۔ تو یہ چیزیں ساری، یہ جتنی بھی منتیں ہیں یہ بلا شرط ہیں، اور ان کو ماننا اور ان کو پورا کرنا یہ متقین لوگوں کی، جنتی لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ، کہ ایسے لوگ جو اپنی نظر اور منتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے ایک۔ تو فرمایا کہ تم لوگ جو بھی خرچ کرو یا منت مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اس کی جو اندر نیت تھی، جو ارادہ تھا، جس کو اللہ کے سوا کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، اللہ اس کو جانتا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس سے پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے ریاکار کی مثال بیان کی تھی کہ وہ پتھر کے اوپر کھیتی بونے والے کی طرح ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایسے غلط کام کرنے والے لوگ کافر اور ظالم ہو جاتے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچنے والے متقی اور مومن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں متقی اور مومن لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔